سچ فرمایا تھا، اس کتاب کی وجہ سے بہت ساری قومیں بلندیاں پائیں گی، بہت ساری قومیں رفتیں پائیں گی، بہت ساری قومیں عروج کو پائیں گی، بہت ساری قومیں بلندیوں کو چھوئیں گی اس کتاب کی وجہ سے، اور بہت ساری ایسی بھی قومیں ہوں گی بلندی سے پستی کی طرف آئیں گی، بلندی سے نیچے آئیں گی، بلندی سے زوال کی طرف آئیں گی، بلندی سے مٹی کی طرف آئیں گی۔ اس کتاب کی وجہ سے سچ کہا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس قرآن کی وجہ سے آئیے اندازہ لگائیے، ابن حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اندازہ لگائے، قرآن کے عالم تھے، قرآن کو جانتے تھے، قرآن نے دنیا کے اندر عزت دلوائی یا نہیں دلوائی؟ قرآن نے دنیا کے اندر وفاداری کا ثبوت دلوایا یا نہیں دیا؟ امیر المؤمنین جہاں خاموش ہو گئے، بڑے سخت مزاج تھے، خاموش ہو گئے، جہاں کتاب کی بات آئی ہے، قرآن کی بات آئی ہے، علم سیکھنے والے کی بات آئی ہے، یہاں امیر المؤمنین بھی خاموش ہو گئے۔ پتہ چلتا ہے جس کو قرآن کا علم ہے، قرآن کا قاری ہے، قرآن کی فہم و فراست رکھتا ہے، وقت کا مقرر اور وقت کا ایک بہت بڑا جانشین اسی کو ہونا چاہیے، کیونکہ امیر المؤمنین خاموش رہے تھے۔ اسی کے آگے چین چاہ یا کیلو کال نہیں، کیوں کہ اس کے سینے کے اندر اس کے پاس جو علم ہے، صرف اس بندے کا ادب نہیں، اس کا احترام اور ادب اس کے قرآن کی وجہ سے زیادہ ہے۔ وہ تو آزاد کردہ غلام تھا، وہ تو آزاد کردہ غلام تھا، اب ان کی عزت جو بڑھی وہ کس وجہ سے؟ وہ کتاب اللہ کی وجہ سے بڑھی ہے۔ امیر المؤمنین خاموش رہے، کہا اس کے سینے کے اندر کہ قرآن مجید موجود ہے۔ چوتھی اور آخری بات، دنیا کے اندر یہ عزت قرآن مجید کیسے دلواتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، فرمایا کہ مجتمع قوم فی بیوت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ، وہ قومیں، وہ لوگ جمع ہو کے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن مجید کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں، اللہ رب العالمین کی مساجد میں سے کسی ایک مسجد میں جمع ہو جاتے ہیں، پھر قرآن مجید کو پڑھتے ہیں اور پڑھاتے، سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ رب العالمین آسمان سے ان لوگوں کے اوپر سکینت کو نازل کر دیتے ہیں، آسمان سے اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے اوپر رحمت کو نازل کر دیتے ہیں، جب تک وہ پڑھتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں کہ ان کی پہرے داری لگا دیتے ہیں، ان کا وہ احترام کرتے ہیں۔ کون؟ فرشتے، اس وجہ سے کہ وہ اللہ رب العالمین کی کتاب کو پڑھ رہے ہیں۔ جس کتاب کی وجہ سے فرشتے بھی اس کا ادب و احترام کریں، تو ہمارے لیے کیوں نہیں ضروری کہ ہم اس کتاب کی وجہ سے اس بندے کا ادب و احترام کریں اور ہم پڑھیں، تاکہ ہمارے لیے فرشتے ہمارے ادب و احترام میں ہمارے ارد گرد کھڑے رہیں۔ یہ تو تھا دنیا کی بات کہ دنیا کے اندر قرآن مجید جب ہم اس کے سینے سے لگاتے ہیں، اس کے ساتھ دوستی لگاتے ہیں، تو یہ وفاداری کا ثبوت دیتا ہے، انسان کو تنہا اور انسان کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ آپ اندازہ لگائے، دنیا کی عزت کی بات کرتے ہیں، کتنے ایسے حفاظ ہیں یا عالم ہیں جب مصلی رسول پہ کھڑے ہوتے ہیں، آپ سنیں، اندازہ لگائے، جب مصلی رسول پہ کھڑے ہوتے ہیں، یہ امام جب تک یہ اللہ اکبر نہیں کہتا، پیچھے والے سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں، دعائیں پڑھ لیں، جو مرضی دعائیں آتی ہیں پڑھ لیں، جب تک امام اللہ اکبر نہیں کہتا پیچھے والوں کو مجال نہیں ہے۔ پیچھے چودھری بھی کھڑا ہے، وڈیرا بھی کھڑا ہے، پیسے والا بھی ہے، دولت مند بھی ہے، شہرت والا بھی ہے، حکم چلانے والا بھی ہے، اپنے اشاروں سے کام کروانے والا بھی ہے، سب کچھ ہے۔ جب تک یہ امام اللہ اکبر نہیں کہتا، نہیں ہے جرت اس بندے کو کہ وہ امام سے پہلے چلا جائے۔ یہ عزت کم ہے؟ یہ عزت کم ہے؟ کتنے بڑے بڑے ہیں، ایک پیسے اور دولت والے اپنے آگے کسی کو کھڑے نہیں ہونے دیتے، اتنا اپنے اندر مگنی اور اتنا اپنے اندر فخر و تکبر ہے، میرے سامنے کھڑے نہیں ہو، سیٹ پہ کھڑے ہونا گئے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر سمعین محترم، ہر ایک انسان کی یہ فطرت ہوتی ہے، ہر ایک انسان کی یہ خواہش ہے،
ہر ایک انسان کی یہ آرزو ہوتی ہے، ہر ایک شخص اس چیز کا متلاشی رہتا ہے کہ اسے کسی نہ کسی کا سہارا مل جائے، اسے کوئی ایسا رفیق اور بہترین کوئی دوست اور ساتھی مل جائے جو اس کے ساتھ ہر حال میں اس کے ساتھ ہی رہے، اسے چھوڑے نہیں، خوشی اور غمی میں بھی اس کے ساتھ رہے، تنگی اور آسانی میں بھی اس کے ساتھ رہے، عروج اور زوال میں بھی اس کے ساتھ رہے، کبھی اس کا ساتھ نہ چھوڑے۔ ہر ایک انسان کی یہ خواہش اور یہ فطرت ہوتی ہے، لیکن انسان کی زندگی میں پھر یہ رشتہ دار اور یہ تعلقات ایک وقت ایسا آتا ہے انسان کی پریشانی میں یا انسان کے زوال میں الا ماشاء اللہ اکثر ہی رشتے بدل جاتے ہیں، تبدیل ہو جاتے ہیں، اکثر ہی رشتے چھوڑ جاتے ہیں، تعلق ختم کر کے دور چلے جاتے ہیں، لیکن ایک ایسا سہارا ہے، ایک ایسا دوست ہے، ایک ایسا ساتھی ہے جو انسان کے ساتھ ہر حال میں وفاداری کرتا ہے، انسان کی زندگی میں انسان کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دیتا ہے، اور انسان کے ساتھ قبر میں بھی وفاداری کا ثبوت دے گا، اور آخرت میں بھی انسان کے ساتھ وفاداری کا وہ ثبوت دیتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے۔ ایسا سہارا ہے جو زندگی میں بھی وفادار رہتا ہے، قبر میں بھی وفادار رہتا ہے، آخرت میں بھی وفادار رہتا ہے، انسان کو چھوڑتا نہیں ہے، انسان کا سہارا بنا رہتا ہے، انسان کے ساتھ چمٹا رہتا ہے، انسان کے ساتھ مضبوط تعلق جوڑ کے رکھتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ انسان بھی اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھے، پھر وہ بدلے میں ایسی وفاداری کرتا ہے کہ کبھی انسان کو اکیلا چھوڑتا نہیں ہے۔ یہ تین ہی زندگیاں انسان کی، تین ہی زندگیاں، ایک چوتھی زندگی ماں کا پیٹ ہے، وہاں تو انسان کے اس بچے کے اوپر شریعت نافذ ہی نہیں ہوتی۔ زندگی ہے، وہ ساتھ ہے، وہ دوست ہے، وفادار ہے، چھوڑے گا نہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سا ایسا دوست اور ساتھی ہے جو انسان کے ساتھ وفاداری میں رہتا ہے اور انسان کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ وہ اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید ہے، وہ کتاب قرآن مجید ہے، اس کے ساتھ بندہ تعلق جوڑے، اس کے ساتھ بندہ تعلق مضبوط کرے، یہ انسان کو دنیا میں بھی زندگی دلواتا ہے، قبر میں بھی ساتھ دیتا ہے، اور آخرت میں بھی انسان کے ساتھ رہتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے۔ دلیل میں آپ کو پیش کرتا ہوں، آپ اپنی دل کے تختی پہ نوٹ کر کے لے جائے۔ دنیا کے تعلقات کی وجہ سے اس کتاب کو ہم نے جب چھوڑ کے رکھا ہے، یہ کتاب اس تعلقات سے زیادہ تعلق مضبوط رکھتی ہے۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے جس کا تعلق ان تینوں زندگیوں میں انسان کے پاس یہ ساتھ رہتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے۔ باتیں آپ نوٹ کریں، چند ایک باتیں ہوگی جو دل کی تختی پہ یا اپنی انگلی پہ آپ گن سکتے ہیں اور اس کو حفظ بھی کر سکتے ہیں۔ بڑی آسان باتیں ہیں۔ پہلی بات دنیا کی کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر یہ انسان اس قرآن مجید کے ساتھ تعلق جوڑ لے، اپنا تعلق مضبوط کر لے، دوستی اس کے ساتھ لگا لے، پھر یہ کیسے وفاداری کرتا ہے، پھر دنیا میں یہ کیسے عزت دیتا ہے۔ آئیے قرآن سے ہی پوچھتے ہیں، قرآن خود ہی بتاتا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل ہے، آیات نمبر 9 ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین فرما رہی ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ قرآن کے اندر دو خوبی ہیں لوگوں، قرآن میں دو خوبی ہیں، قرآن کے اندر دو خوبی ہیں۔ پہلی خوبی یہ ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اور یہ بالکل مضبوط اور سیدھا راستہ دکھاتا ہے، یہ انسان کو جھوٹ والا راستہ دکھاتا ہی نہیں ہے۔ پہلی اس کی خوبی یہ ہے۔ دوسری اس کی خوبی یہ ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ،
یہ خوشخبری دیتا ہے، یہ خوشخبری دیتا ہے ان لوگوں کو جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں، اور ان کی خوشخبری، ان کا جو اجر ہے وہ بڑا اجر ہے، وہ بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ یہ قرآن مجید کی دو ہی خوبیاں ہیں۔ آئیے دوسری دلیل، دنیا کے اندر قرآن مجید یہ عزت کیسے کرواتا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، فرمایا کہ الا وانی تارک فیکم ثقلین، میں تمہارے اندر دو چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ پہلی چیز کتاب اللہ، اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، اس کتاب کو مضبوطی سے تھام کے رکھے، یہ اللہ تعالیٰ کی رسی ہے، اس رسی کو مضبوطی سے تھام رکھے۔ یہ رسی اور یہ کتاب آپ کو دنیا کے اندر کبھی بھی ذلیل و خوار نہیں کرے گی، کبھی بھی یہ کتاب دنیا کے اندر آپ کو یہ رسوا نہیں کرے گی۔ آگے میں آپ کو مثالیں دوں گا کہ دنیا کے اندر کیسے عروج پایا، اس کتاب کی وجہ سے کیسے مقام ملا ہے۔ اس کتاب کو تھام کے رکھے، یہ دنیا کے اندر کبھی اب آپ کو ذلیل و خوار نہیں کرے گی۔ تیسری دلیل، صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے، آپ اندازہ لگائیں، دیکھیں اس ارشاد کو سننے سے پہلے ایک صحابی رسول کا انداز دیکھیں اور ان کا واقعہ دیکھیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وقت کے گورنر ہے، وقت کے حکمران ہے، وقت کے خلیفہ ہے، مدینہ چلے گئے، مدینہ میں حکمرانی کر رہے ہیں، مدینہ میں رہ رہے ہیں، مدینہ سے مکہ آ رہے ہیں، مدینہ سے مکہ آ رہے ہیں۔ جب یہ مدینہ سے مکہ آ رہے تھے، اس وقت مکہ کا جو عامل تھا، مکہ کا جو گورنر اس وقت جس کو مقرر کیا گیا تھا، ان کا نام نافع بن عبد الحارث رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابی رسول اس وقت مکہ کے یہ گورنر ہے۔ استقبال کرنے کے لیے امیر المؤمنین کا جو مدینہ سے آ رہے ہیں مکہ میں، یہ نافع رضی اللہ تعالیٰ استقبال کرنے کے لیے مکہ سے باہر نکلتی ہیں۔ ایک وادی ہے جس کا نام اصفہان ہے، اصفہان وادی پہ ملاقات ہوتی ہے، استقبال کرنے آئے ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ یہاں ہو، اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہو، پیچھے مکہ میں اپنا نیب کس کو بنا کے آئے ہو، اپنا جانشین کس کو مقرر کر کے آئے ہو، اتنا لمبا سفر کر کے یہاں استقبال کے لیے آئے ہو، پیچھے مکہ میں لوگوں کے لیے اپنا نیب کس کو چھوڑ کے آئے ہو۔ سیدنا نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آزاد کردہ ہمارا غلام ہے، میں اسے اپنا جانشین اور اپنا نیب مقرر کر کے آیا ہوں۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونک گئے، کہا آزاد کردہ غلام کو مکہ کا ایک نیب مقرر کر کے آپ لوگوں کے اوپر آئے ہو، اپنا جانشین مقرر کر کے وہ آزاد کردہ غلام کو، اس کو کس چیز کا اندازہ ہوگا، اس کو کیا علم ہوگا، کیسے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنی ہے، کیسے لوگوں کو ساتھ چلنا ہے، انہیں تو اندازہ ہی نہیں ہے۔ آپ ایک آزاد کردے غلام کو لوگوں کا ایک مقرر کردہ جانشین بنا کے ہو، چونک گئے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے فوراً کہتے ہیں، امیر المؤمنین پریشان ہونے والی بات نہیں ہے، جس کو میں اپنا جانشین اور اپنا نیب مقرر کر کے آیا ہوں، آپ کو پتہ ہے وہ کون ہے، آپ کے علم میں ہے وہ کون ہے؟ فرمایا کہ وہ کون ہے؟ وہ ابن ابزہ ہے، وہ ابن ابزہ ہے، وابن ابن ابزہ، ابن ابزہ آزاد کردہ غلام ہے۔ کون ہے ابن ابزہ؟ فرمایا کہ انہو قارئ لکتاب اللہ، انہو قارئ لکتاب اللہ وَإِنَّهُ عَالِمٌ بِالْفَرَائِضِ، وہ اللہ رب العالمین کی کتاب کا قاری ہے، وَإِنَّهُ عَالِمٌ بِالْفَرَائِضِ، اور وہ فرائض کا عالم ہے۔ اگر ہم فرائض کو نکال دیں، صرف کتاب کا ہی قاری ہے، تو فرائض کہتے ہیں وراثت کے علم کو، میراث کے علم کو،
کیا وراثت کا علم، میراث کا علم قرآن میں نہیں ہے؟ قرآن میں ہی موجود ہے وراثت کا علم۔ پھر یہاں کیوں کہہ رہے ہیں انہ قارئ لکتاب اللہ، کتاب اللہ کا وہ قاری ہے، وہ عالم ہے، بالفرائض، میراث کا، وراثت کا علم رکھتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے دین اسلام کا آدھا علم میراث ہے، دین اسلام کا آدھا علم میراث ہے، صرف میراث ہے، وراثت کا علم ہے آدھا علم۔ دین اسلام کتنا بڑا ہے؟ کہا جاتا ہے دین اسلام سمندر ہے، ختم ہی نہیں ہو رہا، ایک سے دوسری بات نکل جاتی ہے، پھر تیسری بات نکل جاتی ہے، ایک سے دوسرا بڑا عالم، اس سے بڑا عالم، چوٹی کا محدث، اس سے بڑے چوٹی کے محدث موجود ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، آپ نے 2 دن یا 3 دن پہلے ایک نکتہ آپ سنیں، آپ نے ایک نام سنا ہے، ہندوستان کے ایک عالم گزرے ہیں، شاہ نذیر محدث حسین دہلوی رحمہ اللہ تعالی، چوٹی کے محدث گزرے ہیں۔ ان کی کتابیں آج بھی مدارس کے اندر عربی کے اندر پڑھی جاتی ہیں۔ بخاری کے پڑھانے سے پہلے یہ ادب کی جو کتابیں عربی کے اندر پڑھائی جاتی ہیں، تب تک یہ عالم نہیں بنتا جب تک ان کی عرب کی یعنی عربی کے اندر ادائب کی کتابیں نہ پڑھی جاتی ہیں۔ ان کی کتابیں اتنے بڑے چوٹی کے محدث ہیں۔ ان کے ایک شاگرد ہیں جن کا نام رمضان پشاوری رحمہ اللہ تعالی ہے، رمضان پشاوری رحمہ اللہ تعالی، وہ بھی چوٹی کے محدث ہے۔ کتنے بڑے محدث تھے آپ اندازہ لگائیں، پورے سیاستہ کے وہ عالم تھے، پورے سیاستہ کے عالم سے مراد یہ ہے کہ پورا سیاستہ انہیں زبانی یاد تھا۔ 1-2 کتاب کی بات نہیں کر رہا، پورا سیاستہ 6 کتابیں ہیں، 6 کتابوں کے وہ عالم تھے، انہیں راوی بھی یاد تھے اور حدیثیں بھی یاد تھی، انہیں سند بھی یاد تھی اور متن بھی یاد تھا۔ لوگ ان کے سامنے آ کے حدیثوں کو پیش کرتے تھے، لیکن آنکھوں سے نبینا تھے، آنکھوں سے نبینا تھے۔ قرآن بھی انہیں حفظ تھا، قرآن بھی یاد تھا، اور انہیں پوری سیاستہ بھی زبانی یاد تھی۔ آ کے طالب علم سامنے بیٹھ جاتے، حدیث کو کھول کے پڑھتے تھے، استاد یہ بتاتا تھا آنکھوں کی بینائی جانے کے باوجود بھی، بیٹا اس راوی کے بعد یہ راوی آئے گا، اس سند کے بعد یہ سند آئے گی، اس سند کے اندر یہ حدیث ہے۔ وہ استاد اپنے شاگرد کو بتاتے تھے، چوٹی کے محدث تھے۔ اور قرآن مجید کی بات جو ان کے ساتھ ملنے والی ہے، جو اصل بات ہے وہ یہ ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، رمضان میں قرآن مجید کا مصلی یعنی تراویح پڑھاتے تھے، قرآن مجید جب پڑھنا شروع کرتے تھے کبھی بھی ان کی زندگی کے اندر غلطی نہیں ہے۔ آخری ایام تھے، قرآن مجید ایسے پڑھتے جیسے کہ ان کو اپنا نام یاد ہو اور پانی ایک چل رہا ہو تسلسل کے ساتھ، اس انداز میں قرآن مجید یاد تھا۔ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، آخر میں پہنچتے ہیں سورۃ الاخلاص پڑھتے ہیں، سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اس کے آگے ذہن کے اندر یہ جملہ نہیں آ رہا لم یلد ولم یولد، یہ سورت ان کے ذہن پہ اور ان کی زبان کے اوپر چل ہی نہیں رہی، بھول گئے۔ پیچھے لقمہ دینے والوں نے لقمہ دیا، پھر بھی زبان پہ یہ جملہ نہیں آ رہا، لم یلد ولم یولد، پھر بھی زبان پہ جملہ نہیں آ رہا، پھر لقمہ دیا، پھر بھی جملہ نہیں آیا، تیسری بار پھر لقمہ دیا، پھر بھی زبان پہ جملہ نہیں آ رہا۔ اتنا بڑے عالم، سیاستہ یاد ہے، کسی 10 بندوں کا نام یاد کرنا مشکل ہے، سیاستہ کی متن تو اٹھا کے دیکھے، سند تو اٹھا کے دیکھے، ایک راوی کے کئی نام ملتی ہے، یاد ہی نہیں ہوتے۔ طالب علم موجود ہے، آپ پوچھے پڑھے، بڑا ہی مشکل ہے، لیکن اتنا ذہین ہونے کے باوجود بھی قرآن مجید کی یہ صورت نہیں آ رہی۔ پتہ چلتا ہے قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے، قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے۔ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ مجھے قرآن مجید آتا ہے اور میں بڑا عالم بن گیا اور مجھے قرآن مجید یاد ہے، یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے۔ قرآن مجید اپنا حق اور اپنا حصہ ضرور رکھتا ہے۔ یہی وجہ تھی، واپس اپنی بات پہ آتے ہیں، کہا جس کو اپنا نیب اور جان نشین مقرر کر کے آیا ہو،
इन्नहु कारिउन लिकिताबिल्लाह व इन्नहु आलिमुन बिल फराइद। कुरान मजीद के वो कारी है और मिरास के इल्म रखते हैं, मिरास को वो जानते हैं। सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब ये जुमला सुनते हैं फौरन ही कहते हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यहाँ से सही मुस्लिम के अल्फाज शुरू होते हैं, कहते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया था, इन्नल्लाह यरफउ बिहादिल किताबी अक़वाम व यदउ बिही आखरीन। सच फरमाया था, इस किताब की वजह से बहुत सारी कौमें बुलंदियां पाएंगी, बहुत सारी कौमें रिफ्ते पाएंगी, बहुत सारी कौमें अरूज को पाएंगी, बहुत सारी कौमें बुलंदियों को छुएंगी इस किताब की वजह से। और बहुत सारी ऐसी भी कौमें होंगी बुलंदी से पस्ती की तरफ आएंगी, बुलंदी से नीचे आएंगी, बुलंदी से जवाल की तरफ आएंगी, बुलंदी से मट्टी की तरफ आएंगी इस किताब की वजह से। सच कहा था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुरान की वजह से। आइए अंदाजा लगाइए, इब्ने अब्जा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप अंदाजा लगाए, कुरान के आलिम थे, कुरान को जानते थे। कुरान ने दुनिया के अंदर इज्जत दिलवाई या नहीं दिलवाई? कुरान ने दुनिया के अंदर वफादारी का सबूत दिलवाया या नहीं दिया? अमीरुल मोमिनीन जहां खामोश हो गए, बड़े सख्त मिजाज थे, खामोश हो गए। जहां किताब की बात आई है, कुरान की बात आई है, इल्म सीखने वाले की बात आई है, यहां अमीरुल मोमिनीन भी खामोश हो गए। पता चलता है जिसको कुरान का इल्म है, कुरान का कारी है, कुरान की फाहम व फरासत रखता है, वक्त का मुकर्रर और वक्त का एक बहुत बड़ा जानशीन उसी को होना चाहिए, क्योंकि अमीरुल मोमिनीन खामोश रहे थे। उसी के आगे चीन चाह या कीलो काल नहीं। क्यों? कि उसके सीने के अंदर, उसके पास जो इल्म है, सिर्फ उस बंदे का अदब नहीं, उसका एहतराम और अदब उसके कुरान की वजह से ज्यादा है। वो तो आजाद करदा गुलाम था, वो तो आजाद करदा गुलाम था। अब उनकी इज्जत जो बढ़ी वो किस वजह से? वो किताबुल्लाह की वजह से बढ़ी है। अमीरुल मोमिनीन खामोश रहे, कहा उसके सीने के अंदर कुरान मजीद मौजूद है। चौथी और आखिरी बात, दुनिया के अंदर ये इज्जत कुरान मजीद कैसे दिलवाता है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सही मुस्लिम के अंदर ये हदीस मौजूद है, फरमाया कि मज्तमा कौमुन फी बयूतिन मिन बुयूतिल्लाहि यतलून किताबल्लाह। वो कौमें, वो लोग जमा होके कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, कुरान मजीद को सीखते और सिखाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की मसाजिद में से किसी एक मस्जिद में जमा हो जाते हैं, फिर कुरान मजीद को पढ़ते हैं और पढ़ाते, सीखते और सिखाते हैं। फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान से इन लोगों के ऊपर सकीनत को नाजिल कर देते हैं। आसमान से अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों के ऊपर रहमत को नाजिल कर देते हैं। जब तक वो पढ़ते रहते हैं, अल्लाह ताला फरिश्तों को भेज देते हैं कि उनकी पहरेदारी लगा देते हैं, उनका तो वो एहतराम करते हैं। कौन? फरिश्ते, इस वजह से कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब को पढ़ रहे हैं। जिस किताब की वजह से फरिश्ते भी उसका अदब व एहतराम करें, तो हमारे लिए क्यों नहीं जरूरी कि हम उस किताब की वजह से उस बंदे का अदब व एहतराम करें और हम पढ़े, ताकि हमारे लिए फरिश्ते हमारे अदब व एहतराम में हमारे इर्द गिर्द खड़े रहे। ये तो था दुनिया की बात कि दुनिया के अंदर कुरान मजीद जब हम इसके सीने से लगाते हैं, इसके साथ दोस्ती लगाते हैं, तो ये वफादारी का सबूत देता है। इंसान को तन्हा और इंसान को अकेला नहीं छोड़ता। आप अंदाजा लगाए, दुनिया की इज्जत की बात करते हैं, कितने ऐसे हुफाज हैं या आलिम हैं जब मुसल्ला रसूल पे खड़े होते हैं, आप सुने, अंदाजा लगाए, जब मुसल्ला रसूल पे खड़े होते हैं, ये इमाम जब तक ये अल्लाहु अकबर नहीं कहता, पीछे वाले सूरतुल फातिहा पढ़ ले, दुआएं पढ़ ले, जो मर्जी दुआएं आती हैं पढ़ ले। जब तक इमाम अल्लाहु अकबर नहीं कहता, पीछे वालों को मजाल नहीं है। पीछे चौधरी भी खड़ा है, पटेरा भी खड़ा है, पैसे वाला भी है, दौलतमंद भी है, शोहरत वाला भी है, हुक्म चलाने वाला भी है, अपने इशारों से काम करवाने वाला भी है, सब कुछ है। जब तक ये इमाम अल्लाहु अकबर नहीं कहता, नहीं है जुर्रत इस बंदे को कि वो इमाम से पहले चला जाए। ये इज्जत कम है? ये इज्जत कम है? कितने बड़े बड़े हैं,
एक पैसे और दौलत वाले अपने आगे किसी को खड़े नहीं होने देते, इतना अपने अंदर मगनी और इतना अपने अंदर फख्र और तकब्बुर है, मेरे सामने खड़े नहीं हो, साइड पे खड़े होना गए, सामने से नहीं आना, साइड से आना गए, इस अंदाज में इस तरह गुफ्तगू करनी है, इस तरह बात करनी है। आपको तरीका नहीं है बात करने का, ये इंसान है या नौज बिल्लाह ये खुदा है, इस तरह की ये तरकीब है और ये बात, ये सारी तदबीरें बताई जा रहा है। लेकिन जब ये इमाम के पीछे खड़ा होता है, नहीं है मजाल इसको ये उससे पहले चला जाए, ये कुरान का एजाज है और ये इज्जत कम नहीं है। आइए देखिए, फिर ये कुरान मजीद इंसान के साथ इतना ताल्लुक निभाता है, इतना वफादारी का सबूत देता है। ये बंदा दुनिया की जिंदगी खत्म करके और दुनिया की जिंदगी मुकम्मल करके और दुनिया की ये अर्जी जिंदगी जब मुकम्मल हो जाती है, ये चला जाता है कब्र के अंदर। जब ये कब्र की जिंदगी में होता है तो कुरान वहां भी वफादारी का सबूत देता है। आइए, हम हर एक शख्स ने फौत होना है, कोई शख्स ये दावा नहीं कर सकता मुझे मौत नहीं आएगी, वडेरा है, अमीर है, गरीब है, जैसे भी है, मौत जरूर आएगी, जाना है और इस कब्र के अंदर जाना है। अगर हम चाहते हैं इस खतरनाक अंधेरे से और इस वहशतनाक तन्हाई से और इतना मनो मट्टी के दबाव से और हिसाबो किताब की तैयारी से, बड़े बड़े लोग भी, बड़े बड़े बहादुर भी जब ये तसव्वुर करते हैं कब्र की जिंदगी को, वो भी कबा जाते हैं, वो भी डर के और खौफ के मर्दे वो उठ जाती है और उनके रोंगटे खड़े हो जाती है। ये कब्र की जिंदगी इतना खौफनाक और ये वहशतनाक, ये तन्हाई और ये मिट्टी के मनों के नीचे ये बंदा होगा और हिसाब किताब होगा, ये क्या बनेगा। एक बहादुर शख्स भी ये खौफजदा हो जाता है। लेकिन वहां भी कुरान इंसान का साथ देगा, इंसान के साथ ये चलेगा। हदीस में आता है, लंबी हदीस है, सिर्फ उस हदीस का एक ही टुकड़ा आपके गोशो गुजार करूंगा ताकि आपको बात समझ आ जाए और वक्त पूरा ना हो जाए। आप सल्लम का ये इरशाद है, जब बंदे को दफन कर दिया जाता है तो फरिश्ते उसके पास आते हैं, सवाल करते हैं। 3 सवाल है, मारूफ सवाल है, अबू दाऊद के अंदर मौजूद है। मन रब्बू का, मा दीनों का, मन नबीयू का, ये 3 ही सवाल है। अपने बच्चों को याद करवाइए, खुद भी याद करें। मन रब्बू का, मा दीनों का, मन नबीयू का। ये फरिश्ते आके उस बंदे से सवाल करते हैं, पूछते हैं आपका रब कौन है। वो जवाब देता है रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। फिर पूछा जाता है मा दीनों का, आपका दीन क्या है। जवाब आता है दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन दीन इस्लाम है। आगे से फिर जवाब आता है मन नबीयू का, आपका नबी कौन है, नबी का नाम क्या है। नबी ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जब ये जवाब दे देता है, इसके बरअक्स भी लोग जवाब देंगे, वो भी हदीस के अंदर मौजूद है, उन्हें जवाब नहीं आएगा। जब ये जवाब दे देगा, सिर्फ अपनी बात मैंने जिक्र करनी है, जब ये जवाब दे देगा, जवाब मुकम्मल हो जाएंगे, फरिश्ते फिर क्या करेंगे, चले नहीं जाएंगे। नोट करें आप, चले नहीं जाएंगे, फिर उसे जन्नत में दाखिल नहीं करेंगे, जन्नत से खिड़की जरूर खोलेंगे और जन्नत का बिस्तर जरूर ले आएंगे, जन्नत से इनामात जरूर मिलेंगे कब्र के अंदर। क्योंकि हदीस में यह बात दर्ज है, ये बाद में होगा। फरिश्ते जब जवाब सुनने के बाद फिर एक और सवाल करेंगे जिसका ताल्लुक कुरान के साथ है। वो क्या सवाल करेंगे, फरिश्ते आगे से पूछेंगे ये जो आपने जवाब दिया है, ये जवाब आपने कहां से पढ़े हैं। अगर किसी से दलील मांगे तो वो दलील नहीं, बड़ा बंदा है इससे दलील नहीं मांगे। फरिश्ते भी दलील मांग रहे हैं कब्र के अंदर। आपने ये जो जवाब दिया है, ये जवाब कहां से आया, आपके पास कैसे इल्म आया, आपने कहां से ये पढ़ा ये जवाब। आगे से आपने फरमाया कि ये जवाब देगा। ये शख्स फिर जवाब देगा, क्या कहेगा, क़िराअतुल किताबिल्लाह, मैंने कुरान मजीद से ये पढ़ा था। फ़आमनतु बिह, मैंने कुरान मजीद के ऊपर मुकम्मल ईमान रखा था। और सद्दक़तु, और मैंने कुरान मजीद को सच्चा माना था। मैंने कुरान से ये पढ़ा है कि इसका जवाब यही है। फरिश्ते उसके बाद फिर जन्नत से खिड़की भी खोलेंगे और जन्नत के इनामात उसके बाद आएंगे। आप अंदाजा लगाए, कुरान मजीद को जब हम पढ़ेंगे तो कब्र के अंदर भी कुरान साथ देगा।
اور قرآن مجید کے اندر یہ بات درج ہے، قرآن مجید کا، اور فرشتے قبر کے اندر دلیل مانگ رہے ہیں، فرشتے قبر کے اندر دلیل مانگ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں۔ اگر کسی سے کہا جائے بھائی یہ قرآن مجید کے اندر طلاق کے مسائل موجود ہیں، اب اپنی مرضی کیوں کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے قرآن میں درج ہے، کہا قرآن میں ضرور ہے لیکن ہمارا مسلک نہیں مانتا، ہمارا خاندان نہیں مانتا۔ جب قرآن مجید کے ساتھ ہمارا سلوک یہ ہوگا، ہمارا انداز یہ ہوگا، کیا وہاں جواب آئیں گے؟ کیونکہ قرآن مجید تو ہم نے پڑھا ہی نہیں، پڑھا پڑھ لیا، پڑھا ہے تو نہیں پڑھا، پڑھا ہے تو بل بھی آتا نہیں ہے، ماننا نہیں ہے، عمل نہیں کرنا۔ کسی سے کہہ دیا جائے، جس طرح انداز میں آپ نے یہ سنا تھا، یہ صبح جب یہ ایک سحری کے لیے دعا پڑھی جاتی ہے، مجھے دوستوں نے کہا بھی، اچانک سے یاد بھی آ گیا، کہا کہ صبح کی جو سحری کے وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے، پچھلے خطبے میں اس کی وضاحت ہوئی تھی لیکن دوستوں کو، لوگوں کو سمجھ نہیں آئی تھی۔ وہ جو دعا ہے، اب اندازہ لگائے، وَبِ صَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ کوئی دعا نہیں ہے، یہ دعا پڑھنی نہیں ہے، یہ دعا نہیں پڑھنی۔ کیوں نہیں پڑھنی؟ آپ خود اندازہ لگائے، پڑھے لکھے انداز لوگ سارے موجود ہیں۔ حدیث میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اعمال کا دار و مدار نیت پر، الفاظ پہ غور کرے، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جب بندہ کہہ رہا ہوتا ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ نیت ہے یا عمل ہے؟ یہ تو بول رہا ہے، بولنا عمل ہے، بولنا میرا دوست عمل ہے۔ یہاں حدیث میں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، یہ بول رہا ہے، بولنا عمل ہے، نیت نہیں ہے، نیت تو دل میں ہے۔ یہاں حدیث بھی کہتے ہیں اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور یہاں ساتھ ہم یہ بھی کہتے ہیں وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، ایسا ہرگز نہیں، دعا نہیں پڑھنی۔ اگر کوئی شخص دعا یہ پڑھے گا، فرمایا کہ وہ حدیث کے اور سنت کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن مجید کے اندر یہ بات درج ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ فرما دیا دعا نہیں ہے، اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ صرف ایک ہی بات آپ کے لیے کافی ہے، آپ یہ نوٹ کر کے لے جائیں، لوگوں کو بتائیں کہ اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے، جو کہتے ہیں وہ عمل ہے، وہ نیت نہیں ہے۔ بس صرف ایک ہی بات کافی ہے، اگر کوئی سمجھدار شخص ہوگا تو اس کو یہ بات سمجھ آ جائے گی۔ واپس اپنی بات پہ آتے ہیں، قبر کے اندر قرآن مجید ثبوت دے گا، قرآن مجید وفاداری کا ثبوت دے گا، ساتھ رہے گا۔ حدیث میں آتا ہے، ترغیب و ترہیب کے اندر یہ بات درج ہے، آپ نے فرمایا کہ جب بندے کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، فرشتے عذاب دینے کے لیے اس بندے کو اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق آتے ہیں۔ جب سر کی طرف سے آتی ہے تو قرآن مجید سامنے آ جاتا ہے، سر کی طرف سے عذاب نہیں دینے دیتا۔ جب یہ فرشتے سامنے سے آتے ہیں عذاب دینے کے لیے، صدقے خراج جو اس نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ سامنے آ جاتا ہے، بندے کو عذاب سے بچا لیتا ہے۔ جب یہ فرشتے پاؤں کی طرف سے داخل ہوتے ہیں عذاب دینے کے لیے، تو وہ مسجد میں چل کے آنے والا وہ راستہ، وہ قدم اور وہ وقت سامنے آ جاتا ہے۔ قدم سے چلنے والا، وہ مسجد کی طرف قدم اٹھا کے آنے والا، یہ فرشتوں کے سامنے آ جاتا ہے یہ وقت، اور یہ زمین کا یہ ٹکڑا، یہ حصہ انسان کو عذاب قبر کے اندر نہیں دینے دیتا۔ ہم اندازہ لگائیں، ان تینوں سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور ان تینوں کا تعلق رمضان کے ساتھ ہے، ان تینوں کا تعلق رمضان کے ساتھ ہے۔ قرآن کا تعلق بھی رمضان کے ساتھ ہے، نماز عبادت کا تعلق بھی رمضان آگے پیچھے بھی ہے، لیکن رمضان کے ساتھ اس کا بھی تعلق ہے، صدقے و خیرات کے ساتھ بھی تعلق رمضان کا اس کے ساتھ بھی ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب رمضان کا مہینہ آتا آپ تیز تند آندھی کی طرح آپ صدقے و خیرات کرتے تھے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں تیز تند آندھی کتنا ہوتی ہے، انسان تصور ہی نہیں کر سکتا کتنا تیز آندھی ہے۔ 1 روپے 2 روپے 3 روپے 4 روپے، 1 روپے سے آپ خرچ کرنا شروع کر، روزانہ ہی اب تک اگر خرچ نہیں کیا، کسی کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں نہیں دیا، تو ابھی سے نیت بنا لے اور یہ ارادہ کر لے کہ روزانہ ہم نے
ہر ایک شخص کے پاس اگر ہزاروں کی نہیں 1 روپے کی تو طاقت ہوگی، میں امید کرتا ہوں ہوگی انشاءاللہ۔ اگر میرے پاس، کیونکہ سب سے بڑا غریب تو میں ہوں، کہ میرے پاس اگر 1 روپے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، میں اندازہ کر سکتا ہوں آپ ہر ایک کے پاس ہوگی۔ ہم سب نے مل کے کم از کم 1 روپے روزانہ ہی اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقہ کرنا ہے۔ میں نے بڑی ڈیمانڈ یا بڑا پیمانہ نہیں رکھا، بڑا عدد نہیں رکھتا، کیونکہ میری طرح کوئی غریب بھی ہے کہ 1 روپے بھی اگر صدقہ کرے تو ضرور کرے، کیونکہ رمضان کے اندر اس کی بڑی فضیلت اور بڑی برکت ہے۔ آخری بات ہے کہ قرآن کا تعلق، قرآن کی وفاداری دنیا میں اور قبر میں اور آخرت میں بھی قرآن کی وفاداری اس انداز میں ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن یہ قرآن انسان کی سفارش کرنے کے لیے آئے گا، اللہ رب العالمین کے آگے یہ سفارش کرے گا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ یعنی قرآن مجید وہاں بھی انسان کے ساتھ دوستی کا اور وفاداری کا ثبوت دے رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ سفارش کر رہا ہے۔ اور اس سے اگلی حدیث جو کہ صحیح مسلم کے اندر درج ہے، فرمایا کہ جو شخص قرآن مجید کو پڑھتا ہے اور پڑھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اسے دقت محسوس ہوتی ہے اور وہ بڑے اٹک کے پڑھتا ہے، بڑی دقت سے پڑھتا ہے، فرمایا اس کے لیے 2 اجر ہے، اس کے لیے 2 اجر ہے۔ جو قرآن مجید کا ماہر ہے پڑھنے میں، ہر ایک اعتبار سے قرآن کا قاری ہے، تلفظ، زبر زیر انداز پڑھنے کا بالکل ماہر ہے قرآن مجید کا، فرمایا کہ کل قیامت کے دن یہ شخص جو قرآن مجید پڑھنے کا ماہر ہے وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہوں گے جو فرشتے اللہ رب العالمین کے حکم کو لکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اعزاز کے طور پہ اس بندے کو، اس قاری کو جو قرآن کے پڑھنے کا ماہر ہے، ان فرشتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو صحبت دیں گے اور ساتھ نصیب فرمائیں گے۔ ہم کوشش کریں، قرآن مجید اگر درست نہیں ہے تو ہم اس کو درست کرائیں۔ اگر ہم 10 بندوں کو نکال لیں، 10 میں سے 1 بندہ صحیح پڑھنے والا ہوگا، 1 بندہ صحیح پڑھنے والا ہوگا، ورنہ ان میں سے اللہ ماشاءاللہ کہیں زبر یا زیر، کہیں کھینچ رہے، کہیں موٹا کر رہے، کبھی بریک کر رہے ہیں، کبھی الفاظوں کو آگے کبھی پیچھے مختلف الفاظوں کو کر رہے ہیں۔ ہم قرآن مجید کو ضرور سیکھیں، ضرور سیکھیں، وقت نکال۔ ہم کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے، بات مکمل ہو گئی، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اگر نوکری کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، کچھ بھی کرتی ہیں، چھٹی تو ضرور ہوتی ہے، چھٹی تو ہوتی ہے کہ چھٹی کے دن ہمارا کیا ہوتا ہے، پہلے سے ہمارا پلان ہوتا ہے کہ چھٹی کے دن ہم نے وہاں جانا ہے، ہم نے وہاں جانا ہے، ہم نے وہاں جانا ہے، ہم نے یہ کام کرنا ہے، وہ کام کرنا ہے۔ شریعت کہتی ہے وابقی، آپ نے کیا کرنا ہے، ہر ایک مرد کو یہ حکم دیا ہے اگر نجات اور کامیابی چاہتی ہو تو گھر میں رہو، گھر میں رہو، گھر میں رکے، باہر فضول نہیں جائے۔ ہم کیا کرتے ہیں، گھومنے چلتے ہیں، فیملی کو لے کے چلتے ہیں، اس کو لے کے چلتے ہیں، وہاں جاتی ہیں، ذہن تنگ ہو گیا، نوکری کرتے، کام کرتے، یہ کرتے، تنگ آ گئے، گھومنے چلتے ہیں۔ شریعت نے کہا، منع کیا ہے، گھر میں رہے، باہر فضول نہیں نکلے۔ ہم جس دن چھٹی ہے اس دن تو پڑھ سکتے ہیں، اس دن تو پڑھ سکتے ہیں، ہمارے بہانے سارے ختم ہیں جو شریعت نے لاگو کیے۔ ہم شریعت کو اپنے تو سے، قرآن کا تعلق بڑا مضبوط تعلق ہے، قرآن کی وفاداری بڑی ہی مضبوط وفاداری ہے۔ دنیا کی ساری چیزیں قیامت کے دن قبر میں سارے کے سارے لوگ بڑے دعویٰ کرتے ہیں محبت کا، دنیا کے اندر قبر میں دفن کر کے واپس آ جاتے ہیں، سالوں سال اس کے پاس جاتے ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید پڑھنے والا قرآن ساتھ رہتا ہے، واپس نہیں آتا۔ آخرت کی زندگی سارے لوگ بھاگ رہے ہوں گے، محبت کرنے والے، الفت کرنے والے، جان لٹانے والے سارے کے سارے بھاگ رہے ہوں گے، لیکن قرآن مجید سفارش کرنے کے لیے گیا ہوگا۔ کتنا بڑی بات ہے یہ، سمجھ کیوں نہیں آتی، سمجھ کیوں نہیں آتی؟ جو تعلق اتنا مضبوط ہے اس کو پیٹھ کے پیچھے جو عارضی تعلق ہے، آج ہے کل نہیں ہے پرسوں ہے، صرف وہ ضروریات کا تعلق ہوتا ہے، اس کو مضبوطی سے تھام رکھا ہے۔ اور جس کا تعلق بہت مضبوط ہے، دنیا میں، قبر میں اور آخرت میں، دنیا میں لوگ ساتھ ضرور دے دیتے ہیں لیکن قبر میں اور آخرت میں کوئی بھی ساتھ نہیں دے گا۔ اب اندازہ لگائے، کوئی ہے کسی کے ساتھ جا کے 10 منٹ کے لیے قبر میں سویا ہو؟ قرآن ساتھ ہے، قرآن ساتھ ہے، نہیں نکل رہا،
کہا ساتھ رہوں گا، قیامت تک ساتھ رہوں گا، اس کو جنت میں داخل کروا کے ہی رہوں گا، اس کو جنت سے باہر نہیں نکلوں گا۔ اتنا بڑا مضبوط، اتنا بڑا، پھر کیوں اس سے غفلت ہے؟